خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام شہدائے کربلا۔ شہدائے کربلا کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حدیث قدسی کی روشنی میں اللہ رب الکریم فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ اپنی معرفت کے لیے اس نے کائنات ارضی کو بنایا، سماوات کو بنایا، تمام عالمین کو تخلیق فرمایا، اور پھر زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا نزول فرمایا، اور پھر سرزمین عرب میں اللہ رب الکریم نے آخری نبی محبوب رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کا پیغام مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ کا وعدہ آن پہنچا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلمت کے اندھیروں کو دور کیا، عدل کی، علم کی، اخلاق کی، ہنر کی، شعور کی اور نور کی وہ بستیاں بسائیں، شرق تا غرب نور ہی نور ہو گیا۔ یہ نور ہدایت 63 سال تک ظاہراً چمکا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے رفقا خلفاء راشدین کا سلسلہ شروع ہوا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال تک مسند خلافت پر متمکن رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور 10 سال تک انہوں نے زمین پر وہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا جو قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ عرب کی اس میدان سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک آپ نے حق کے پیغام کو پھیلایا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدنا عمر کو بھی شہید کیا گیا، اور 12 سال کی خلافت عثمانیہ کے بعد خوارج کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے بعد مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ 5 سال تک آپ نے خلافت کی مسند کو سنبھالا، مگر کوفیوں نے آپ کو اپنے ہی مسجد میں، اپنے ہی کوفہ میں، اپنے ہی دارالخلافہ میں شہید کر دیا۔ اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت جو 30 سال خلافت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی طرف اشارہ فرمایا تھا، 5ویں خلیفہ سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام، 6 ماہ کا دور خلافت آپ کا آیا، مگر آپ نے بھی امن کے لیے، صلح کے لیے، زمین پر فساد برپا نہ ہو اس کے لیے شہادت نوش فرمائی۔ آپ کے بعد زمین پر امام بچے ہیں تیسرے، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، جو بلا شک و شبہ زمین پر خلافت کے نہ صرف حقدار تھے، نہ صرف اہل تھے، بلکہ خلافت ان کے لیے اس خاندان میں لکھ دی گئی تھی۔ مگر کیا ہوا؟ سیاسی حالات کس طرح کے پلٹا کھا گئے کہ یزید اپنے دور میں ملوکیت کا اعلان کر دیتا ہے۔ وہ خلافت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک چلی آ رہی تھی، اس کو کس طرح سے ملوکیت کا سامنا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ کون سے حقائق تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر امام علی مقام علیہ السلام کو پہلے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو مکہ چھوڑ کر کوفہ و کربلا کی جانب اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، مخدرات عصمت کے ساتھ حق کا علم بلند کرنے کے لیے کوفہ جانا پڑا۔ آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج جو اسکالرز تشریف فرما ہیں، ان میں پہلی ہماری مہمان ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، شباب آپ کا بہت شکریہ۔
اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی پروگرام کے آخر میں زرمینہ ناصر صاحبہ۔ زرمینہ، آپ کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر خانم، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ آپ امام علی مقام علیہ السلام کو اپنا وہ مدینہ چھوڑنا پڑا کہ جو آپ کا، جہاں آپ کا بچپن کھیلا تھا، جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا موضوع جو ہے بہت حساس اور بہت اہم موضوع ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ سے کوفے کی عظیمت، اس کی وجہ اور اس کے وجوہات جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی کا سہارا بسم اللہ اور بسم انبیاء کرام کے حالات اور زندگی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی، یہ وہ فیصلہ ہے مولا حسین کا جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ سبحان یہ اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے۔ بے شک، یہ وہ قدم ہے جو مشیت خداوندی ہے۔ پروردگار عالم نے کائنات کی تخلیق سے پہلے کربلا کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس پر ہمارے پاس بہت سارے دلائل اور شواہد ہیں۔ تمام انبیاء کا گزر کربلا سے ہوا۔ جی، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، یہاں تک کہ جناب نوح کی کشتی جب کربلا کی سرزمین سے گزری ایسے ڈگمگائی کہ جناب نوح نے سوال کیا، پروردگارا کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ میرے کشتی میں ایسے تزلزل کیوں ہے؟ آواز قدرت آئی، نوح کیا نہیں جانتا یہ دشت کربلا ہے، یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا امام علی مقام علیہ السلام جب کو؟ امام علیہ السلام ارادہ فرماتے ہیں مدینہ چھوڑنے کا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، معاہدہ تھا امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو مسند خلافت پر نہیں بٹھائے گا۔ جب امیر شام نے وصیت کی اپنے وقت وفات کہ میرے بعد میرے جانشین میرا بیٹا یزید ہوگا، اس وقت جب عہد نامے کی اور صلح نامہ پامال ہوا، حق یہ تھا امام حسین علیہ السلام قیام فرماتے۔ اور دوسری بات، یزید کی طرف سے جب پیغام آیا حسین سے بیعت لی جائے، بہت سارے اسلامی ممالک ایسے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کر لی تھی، عراق اور شام کے لوگوں نے کر لی تھی شام، بیعت۔ کوفہ جب بیعت ہو گئی مدینہ آئے، اور یزید کو خوف بھی مدینے سے تھا، اور یزید کو خوف بھی بنی ہاشم سے تھا، خوف بھی مولا حسین سے تھا۔ ختم تحریر جو لکھی گئی کہ حسین سے بیعت لی جائے یا پھر حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ دیکھیے عزم یزید یہی تھا، اور امام حسین علیہ السلام اسے جانتے ہیں۔ جب مروان کے دربار میں بلایا گیا، امام علیہ السلام نے اپنے موقف کا اظہار کیا، فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کے ساتھ کبھی بیعت نہیں کرے گا، اور وجہ بھی بتائی کہ اللہ یزید اکبر۔ شارب الخمر ہے، یزید وہ ہے جو شراب پیتا ہے، یزید وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا، یزید وہ ہے جس نے تقدسات اور خصوصاً محرم رشتوں کو پامال کر دیا۔ بہت بڑی وجہ خانم بتا رہی ہیں کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے نفاذ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اب وہ مدینہ کہ جہاں پر دوش انور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امام علی مقام علیہ السلام نے سواری کی تھی، اب اس مدینہ کو چھوڑا جائے۔ یہ رخصتی بہت مشکل نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نورید، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مرکز محور کائنات ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑے وعدے کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ وعدہ جو عالم ارواح میں کہیں ہوا تھا، اور وہ وعدہ جس کی نشاندہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں دیتے رہے، بے شک۔ جس کی بشارتیں ان کی ولادت پر ہوئیں، جن کی بشارتیں انہیں آغوش میں لے کر پشت پر سوار کر کے اپنے سجدے کو طول دے کر دیتے رہے، تو اس عظیم کام کی پایہ تکمیلی کے لیے امام علی مقام نے مدینہ کو چھوڑا۔ اور یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ مدینہ وہ مرکز ہے جو امت مسلمہ کا گڑھ ہے، مرکز ہے، ہر کسی کی اس سے دلی وابستگی بھی ہے، جذباتی وابستگی بھی ہے۔ بے شک۔ اور امام علی مقام علیہ السلام کی جذباتی اور دلی وابستگی اس طرح سے ہے کہ اس شہر میں، اس جگہ پر نہ صرف انہوں نے آنکھیں کھولی بلکہ اس کی گلیوں میں اپنے نانا کی پشت پر، اپنے نانا کی آغوش میں، اپنے نانا کی گود میں رہ کر وہ ہر جگہ پر گئے۔ تو مدینے کی ایک ایک گلی سے، ایک ایک چپے سے ان کی انسیت ہے۔ دوسری سب سے بڑی انسیت یہ ہے کہ وہاں پہ روضہ رسول ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز پر جا کر
تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی مقام اپنے چہرے کو رکھ دیا کرتے مجھے منیر قصوری صاحب کا شعر یاد آیا. بالکل. وہ کہتے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بھی روضہ رسول پر جاتے تھے چہرہ مبارک کو رکھ دیتے تھے اور بالکل اس طرح سے اپنے چہرے کو مس کیا کرتے تھے جیسے لمس کو محسوس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر گفتگو کرنی ہوتی تھی کوئی بھی مشکل پریشانی ہے اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے جیسے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. جب مدینے سے رخصت ہونے لگے تو ایک بچے کی طرح سے لپٹ کر روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اپنی والدہ کے روضہ پاک پہ بھی حاضر ہوتے ہیں. والدہ کی قبر پر ایک بڑا دل خراش جملہ ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے گئی تھی تو امام علی مقام بڑے کم سن تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 5 برس کے امام علی مقام روزانہ رات کو اپنی والدہ کی قبر پر جا کر چراغ جلایا کرتے. اللہ اکبر. اور اپنی والدہ سے ایسے گفتگو کیا کرتے تھے جیسے والدہ سامنے بیٹھی ہیں. جب بی بی کے روزے سے رخصت ہونے لگے تو امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ اماں اب حسین چراغ جلانے نہیں آئے. اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر انور سے رخصت ہو گئے. 70 یا 72 مرتبہ لکھا ہوا ہے تاریخی کتابوں میں، کہیں پر 80 مرتبہ بھی، کہ مڑ مڑ کر قدم پیچھے جاتے رہے، بڑھتے رہے، دیکھتے رہے، بالکل اس طرح سے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر نہیں دیکھتا. اور امام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت تھی، در و دیوار کو تک رہے تھے، اپنے گھر کو دیکھ رہے تھے. امام حسن علیہ السلام کی مرقد پر گئے، اس طرح سے تک رہے تھے کہ اب دوبارہ ان ہستیوں سے ملنے کا موقع نہیں ملے گا. وہ حسرت، وہ بیان نکلنا امام علی مقام کا بالکل ایسا تھا کہ مدینے کے لوگ رو پڑے. بی بی ام سلمہ وہ شیشی لے کر آئیں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربت امام علی مقام کی مٹی انہیں دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے بیٹے کہ تم دوبارہ مدینے نہیں آؤ گے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا یہ سفر تمہیں شہادت کی طرف لے کر جا رہا ہے. کیونکہ احادیث میں 61 ہجری کی آمد اور 60 ہجری کے اختتام کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا گیا. بالکل. اچھا، امام علی مقام نے مدینے میں اپنی بیٹی بی بی فاطمہ صغریٰ کو بھی چھوڑا. اس کے چھوڑنے کی 2 وجہیں تھیں. ایک، وہ بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مشابہ تھی، اس لیے انہیں لے کے گئے کہ اپنی والدہ کی حرمت تھی. بی بی ام سلمہ ازواج مطہرات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہیں چھوڑ کے گئے. اور دوسری وجہ بی بی فاطمہ صغریٰ کو چھوڑنے کی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی فقیہ تھی. سبحان اللہ. وہ عالمہ تھی بہت بڑی، وہ سوالوں کے جوابات دیا کرتی تھی. امام کا مدینے میں ان کو چھوڑ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مدینے کو بھی علم سے تنہا نہیں کیا، وہاں پر چھوڑ کے گئے. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مدینے کی خواتین کو کوئی سوال جواب، کوئی مشکل پریشانی ہوتی تھی یا مدینے کے لوگوں کو، تو وہ سوالوں کے جواب لے کر بی بی فاطمہ صغریٰ کے پاس چھوڑتے اللہ کے حسن انتظام کو جانتے تھے کہ کربلا کو ہم تو کربلا کے میدان تک لے جائیں گے، مگر خانم کربلا کے میدان سے لے کر واپس مدینہ تک کربلا کا پیغام پہنچانے کے لیے ان ہستیوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے. جی بالکل. جب امام علیہ السلام مدینہ سے روانگی کے ارادہ فرماتے ہیں، بہت سارے اصحاب رسول خدا صلوات اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ کو جانے سے منع کیا کہ حسین ہم اس راستے کے خطر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اصحاب کرام کو وہ خطرہ کیوں محسوس ہو رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یقیناً وہ نبی کریم کی زبان سے کربلا کا واقعہ سن چکے ہیں، یہاں تک کہ کربلا کے واقعے کے ایک ایک منظر کی نبی کریم نے نشاندہی فرمائی. بالکل. نہ صرف مناظر کے اور شہادت کے، بلکہ امام علیہ السلام نے، نبی کریم صلوات اللہ علیہ نے امام کے قاتلوں کا نام بھی لیا. اللہ یہاں تک کہ سعد ابن ابی وقاص، عمر سعد کے جو والد ہیں، ان سے فرمایا نبی رحمت نے تیرا یہ بیٹا جو کم سن و سال تھا میرے حسین کا قاتل بنے. اللہ اللہ. اور عمر سعد کے والد رویا کرتے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں ختم کر دوں، کا جرم سے پہلے کسی کو ختم نہیں کرتے. بالکل آپ کی خانم، ہم اس بات کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی. اور کس طرح مدینہ کے در و دیوار نے امام علی مقام علیہ السلام کو الوداع کہا ہوگا. ہاں نگاہ غور سے دیکھ ہے گروہ مومنی، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشیں. آسماں ہے لرزہ براندام جنبش میں زمیں، فرش پر ہے سایہ افغن شہ پرے روح الامی. اور اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو الوداع،
اے مدینہ کی نظر افروز گلیوں الوداع۔ کس طرح امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ کو الوداع کہا اور مکہ داخل ہوئے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین۔ سلام شہدائے کربلا۔ حسن رضا نے مدینہ سے پلٹنے کو اور مدینہ چھوڑنے کو اس طرح منظوم کیا ہے، کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں مدینہ کو جو جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یہ آج بھی جو کوئی مدینہ چھوڑتا ہے وہ اس دکھ کو، اس کرب کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کجا ان کا مدینہ چھوڑنا کہ جن کے صدقے ہمیں مدینہ ملا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بچوں اور مخدرات عصمت کے ساتھ، اپنے گلشن کے نونہالوں کے ساتھ 60 ہجری 3 شعبان المعظم میں بمطابق 9 مئی سن 680 عیسوی میں جمعے کے روز 6 روز کی پیدل مسافت کے بعد مدینہ چھوڑ کر مکہ میں داخلہ فرمایا۔ اور جب آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے لبوں پر سورہ قصص کی آیت نمبر 22 تھی، آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو آپ نے مدین میں پناہ کے وقت اللہ رب الکریم کے حضور فرمائی تھی کہ اے میرے رب، میں وادی مدین میں پناہ گزیر ہوا ہوں، قریب ہے کہ میرا رب مجھے ضرور ہدایت اور صراط مستقیم پر رہبری فرمائے گا۔ جی شباب۔ نورید، امام علی مقام علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے اور جب مدینے سے چلنے لگے ہیں، نکلنے لگے اور قافلے کو اپنے لے کر، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں؟ انہوں نے جس راستہ بتایا تو کہا یہ شاہراہ عام ہے، یہاں سے آپ بیبیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو امام علی مقام نے ایک جملہ وہاں پر کہا کہ میں نے راستے میں پیغام بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جتنے قافلے ملتے رہے، شاہراہ عام تھا، شعبان کے ایام تھے، وہ رجب کی اور شعبان کے شروع کے اور آخر کے ایام تھے، تو امام نکلتے رہے، قافلے راستے بھر ملتے رہے جو عمرے کی نیت سے مکے جا رہے ہیں، تو ہر قافلے کو روک کر، ہر قافلے سے مل کر امام نے اپنا پیغام پہنچایا کہ وہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، مکہ کیوں جا رہے ہیں۔ مکے میں جب امام کا دخول ہوا، جمعے کا روز ہے جیسے آپ نے بتایا، اور امام کا قیام کہاں پر ہوا وہ قابل غور ہے۔ جناب عباس بن عبد المطلب کا گھر جو شعبہ ابی طالب میں موجود ہے، بالکل، جو شعبہ علی جسے کہتے ہیں، اس میں امام نے اپنا قیام کیا۔ گویا ان کا قیام کرنا ہی بتاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ قربانیاں جو شیب ابی طالب میں بنو ہاشم نے شروع کی تھی، وہ ان کی معراج کا وقت، ان کی معراج ہے، کیونکہ یہ ذبح عظیم میں بدلنے جا رہے ہیں ہر شے کو۔ تو جو ابتدائی سطح پر چاہے وہ ذبح ہے، چاہے وہ قربانی ہے، امام علی مقام نے اس کو کمال پر، معراج پر پہنچانا ہے۔ وہاں پر وہ رکے، وہاں پر وہ ٹھہرے، اور وہاں پر ٹھہرنا ان کا بتاتا ہے کہ جو صحبتیں اسلام سے شروع ہوئی تھیں، اب ان صحبتوں کی انتہا کربلا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح شعبہ ابی طالب میں پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، بچے تنہا تھے، چھوٹے تھے، خواتین ساتھ تھیں، وہی منظر کشی کربلا میں ہے۔ اب امام جب وہاں پر آئے، لوگوں نے استقبال کیا، صحابی رسول وہاں پر موجود ہیں، محمد حنفیہ، جناب عبداللہ ابن زبیر وہاں پر موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس وہاں پر موجود ہیں، اور جناب عباس ابن عبد المطلب اپنے زمانے کے فقیہ ہیں، اور جو کہا کرتے تھے اگر اونٹ بھی گم جائے تو میں اپنا قرآن سے اس کو تلاش کر لوں، اپنے زمانے کے فقیہ ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اور جیسے ہی امام علی مقام وہاں پر آئے تو اور ارادہ سنا امام علی مقام کا، تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کیا آپ کوفیوں کی حالت نہیں جانتے کہ کوفیوں نے دھوکہ دے کر آپ کے بابا کو بھی شہید کیا؟ اچھا، یہ وہی کوفی ہیں جو شباب بات کر رہی ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے والد گرامی مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مسجد کے اندر حالت نماز میں شہید کیا ہے، اور ان کا دھوکہ تو سامنے تھا، تو پھر وہ اس جو ہے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو روک بھی رہے تھے۔ جی بالکل، جب 12,000 خطوط آتے ہیں کوفہ سے، بعض روایات کے مطابق کئی ہزار خطوط، جی بالکل، تو اتمام حجت یہ ہے کہ امام علیہ السلام عازم سفر ہوں، اور بہت سارے اصحاب اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان سب نے آ کے مولا کو بظاہر نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ مولا آپ اپنے سفر سے منصرف رہیے، جبکہ امام علی مقام کو سمجھانے کی جرت کس میں آئی؟
جو امام کا ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ شیب ابی طالب میں امام علیہ السلام نے وہاں قیام پذیر ہو کر اس مقصد کو معراج تک پہنچایا۔ یہاں فرق یہ ہے، جب جناب خدیجہ جناب رسالت مآب شیب ابی طالب میں تھے تب ان کے مد مقابل کفار اور مشرکین تھے، لیکن جب مولا حسین کربلا میں تھے مد مقابل نہ کفار تھے نہ مشرکین تھے، اللہ بظاہر اکبر، کلمہ اللہ پڑھنے اکبر۔ والے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مباہلہ میں جناب رسالت مآب جب اپنے آل کو لے کر آئے مد مقابل غیر مسلم تھے، جب ان ہستیوں کے جمال اور جلال کو دیکھا خاموش ہو گئے، مباہلے سے منصرف ہو گئے۔ اور اب کربلا میں دیکھتے ہیں یہی جمال ہے، یہی جلال ہے، یہی جملات ہیں، یہی خطبے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں پر اس کا اثر بڑی نہیں ہوا۔ خوبصورت اس بات کی کی وجہ آپ نے کیا خانم، ہے؟ بڑی اعلیٰ بات اس کی کی آپ نے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ جو بظاہر کلمہ پڑھ کے اسلام کے پشت پہ خنجر مارتے ہیں یہ ان کفار اور مشرکین زبان سے سے زیادہ کہہ بھی دیا خطرناک ہے۔ لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا کیا حاصل، حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امام علیہ السلام مسلمانوں کے جو درمیان جو تفرقے ہیں اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی اللہ سمعہم اکبر۔ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے جب آپ مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ غور فرمائیے امام علیہ السلام نے یزیدی سپاہیوں کے عزم اور ان کے ارادے کو سمجھ چکے ہیں۔ آپ کعبہ کی حرمت کو بچانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ نے مدینہ کی حرمت کو بچایا اور اب آپ کعبہ کی حرمت کو بچانا چاہتے ہیں۔ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدلتے ہیں۔ آپ امام علیہ السلام کی ایک دعا ہے، دعا عرفہ، اسے آپ پڑھیے، تقریباً چند گھنٹوں کی دعا ہے۔ مولا علیہ السلام ایک بلندی پر بیٹھ کے دعا کی تلاوت فرماتے ہیں، اس میں آپ نے اپنے تمام مقصد اور عزائم کو بیان کیا، اتنا روئے کہ پتھر بھی بھیگ گیا۔ مولا عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھا آقا کہ میں آج اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حج کا احرام عمرے میں تبدیل فرمایا، کم و بیش 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یہ 4 ماہ اور 6 دن کا عرصہ بنتا ہے جو امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ میں گزارا۔ اس دوران اتمام حجت فرما دیا، ہر شخص کو مل کر اپنا مقصد بتا دیا، سفیر بھیج کر سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو آپ نے وہ بھی سیاسی بصیرت کے تحت بھی اتمام حجت کر دیا۔ اب آپ علیہ السلام نے اپنا جانا قبول فرما لیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں حج کا زمانہ ہے۔ نورید، امام علی مقام نے جب حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو ابھی تک کی گفتگو میں ہمارا یہ جملہ نہیں آیا کہ امام نے 12,000 خطوط کے بعد جانے کا ارادہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک خط کے بعد ارادہ کیا ہو۔ پھر وہ 12,000 یہاں ایک اور چیز ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں کہ صرف خط نہیں تھے کہ کسی نے جھوٹا یا جعلی خط لکھا ہو، قریب قاصد بھی آئے تھے، وفود کے لوگ بھی آئے تھے، 500 افراد کوفے سے امام علی مقام کے پاس امداد کے لیے آئے تھے۔ جس خط پر امام نے جناب مسلم کو بھیجا اس کا ایک جملہ فاطمہ کے لال کو تڑپا گیا۔ اس جملے میں کیا تھا کہ امام ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باطل امام کے پیچھے تو امام نے جناب مسلم کو جب اپنا قاصد نامہ بنایا اور اپنا وہ خط دیا، سفیر بنا کے بھیجا، تو ان سے ایک جملہ کہا کہ مسلم جا کے وہاں پر نماز کو قائم کرو۔ بے شک یہ جناب مسلم کو بھیجا تھا۔ اچھا، یہ وہ آخری خط تھا جس پر امام علی مقام نے جناب مسلم کو بھیجا تھا۔ اب 125 یا 120 دن، تاریخ میں 120 اور 125 دن کے درمیان میں ہے، امام نے وہاں پر قیام کیا، کوئی اسلحہ اکٹھا نہیں کیا، کوئی جنگی حکمت عملی نہیں کی، کوئی سیاسی تدبیریں استعمال نہیں کی، کوئی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی۔ امام نے صرف قرآن اور سنت کے مطابق گفتگو کی۔ بے شک، اس لیے کہ جب ہم کسی بھی حکومت کا تصور کرتے ہیں نا اسلامی ریاست کا، تو اسلامی ریاست میں حاکم اعلیٰ خدا کی ذات ہے اور اس کے حکم کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق سب کام ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جب امام نے حج کو عمرے میں بدلا اور جو امام کا خطبہ ہے وہاں پر موجود حاجیوں سے جو احرام باندھے ہوئے ہیں، امام کا جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ امام ایک دعوت فکر دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا تعارف کروانے کے بعد، خدا کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے جملہ کہا کہ آدم کے بیٹوں کے لیے، کیونکہ سامنے حاجی ہیں، کہا آدم کے بیٹوں کے لیے موت بل اتنی حسین ہے جس طرح ایک جوان لڑکی کے گلے میں گلوبند خوبصورت ہوتا ہے۔ اچھا، جتنے بھی حجاج کرام موجود ہیں، آپ علیہ السلام کو یہ پتہ ہے کہ یزید نے 30 لوگوں کو صرف اور صرف قتل حسین علیہ السلام کے لیے معمور کر کے خنجر دے کر بھیجا ہے اور ان کے بغلوں میں وہ خنجر ہیں۔
مگر آپ حرمت کعبہ پامال نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ سنت نہیں نظر آتی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ دیکھیے جب آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، اصحاب کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، وہ تمام اصحاب اور صحابہ کرام نے حرمت مسجد النبی اور حرمت کعبہ بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. وہاں پہ تمام اصحاب، تمام خلفاء کا تذکرہ آتا ہے. تلوار نہیں اٹھائی. یقیناً. اور مولا حسین علیہ السلام سنت رسول پر چلنے والے ہیں. اور دیکھیے جتنی بھی تحریکیں دنیا میں ہیں، جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، جہاں پر بھی باغی حکومت کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے، وہ عوام کو جب بلاتی ہے، کن عنوانات سے بلاتی ہے؟ ہم آپ کو مسکن دیں گے، آپ کے جو ہے مہنگائی توڑیں گے. یہ دنیاوی چیزیں دے کر، دنیاوی آسائش دے کر لوگوں کو بلایا جاتا ہے ظالم حکومت کے خلاف. لیکن امام حسین کی تحریک میں آپ کو کہیں پر بھی دنیا نظر نہیں آتی. بے شک کہیں دنیا نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کے اگر لوگوں کے حقوق پامال ہوئے، اس کی وجہ یہ کہ قانون خدا پامال ہو رہی ہے. جہاں قانون خدا پر عمل ہو، لوگوں کو روٹی بھی مل جائے گا، کپڑا بھی مل جائے گا، مکان بھی مل جائے گا. یہ تحریکیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کی بنیادیں اتنی سست ہیں. کتنی تحریکیں ہوں گی جو اللہ کے لیے قیام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے قیام کرے. اور امام علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے نکلنے لگے، آپ دیکھیے 3 خط لکھتے. ایک خط بنی ہاشم کے نام، ایک خط وصیت نامہ جناب محمد حنفیہ کو دیا، اور ایک خط خط الموت کے نام پہ معروف ہے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ چلے گا. دیکھیے کوفہ والوں نے بلایا، اس کا مطلب ہے کوفہ میں آپ کو ظاہری حکومت ملے گی 12,000 خطوط کے مطابق، اور جو بھی چلے گا، کوئی کسی کو آپ والی بنائیں گے، کسی کو حاکم بنائیں گے، کسی کو وزیر، کسی کو مشیر. امام نے کہیں ایسے جملے نہیں کہے. فرمایا جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ اپنے جان مال مجھ پر قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو میرے سامنے. بالکل. کیوں؟ حسین کا کام رسول کا کام، رسول کا کام اللہ کا کام ہے. کہیں پر انہوں نے اپنے لیے دعوت نہیں دی، اپنا نام نہیں، اپنا لیا. تو کیوں؟ یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں. آپ نے جو خطوط لکھے بنی ہاشم کے نام اور خط الموت، یہ جملہ تذکرہ ہے کہ میں موت کے لیے جا رہا ہوں، جس نے راہ خدا میں جان کی جان نثاری کرنی وہ میرے ساتھ چلے. یہ راہ عظیمت تھی شباب، اور راہ رخصت کے لیے لوگ ان کو مشورے دے رہے تھے کہ آپ کہیں تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں نکل جائیں، میدانی علاقوں میں نکل جائیں، حالات کا جائزہ لیتے رہیں، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ حالات آپ کے موافق ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ مدینہ پلٹ آئیں. امام پاک نے راہ رخصت نہیں چنی. وہ اس لیے نہیں کہ امام کا، جب محمد حنفیہ نے امام کو روکا اور جب ان کا ارادہ محمد حنفیہ کو پتہ چلا تو صبح کے وقت غلام کہتا ہے، ان کا روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس قدر روئے کہ وضو کا پانی تک آنسوں سے بھیگ گیا، اس میں آنسو گرے، اور تڑپتے ہوئے انہی اشکبار آنکھوں کے ساتھ ریشے مبارک آنسوں سے تر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مولا آپ یمن کی طرف چلے جائیے، وہاں پہ آپ کے جانثار موجود ہیں. تو امام نے کہا پہلا جملہ کہ اگر میں جھنڈ میں بھی چھپ جاؤں، اگر میں کہیں سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے ڈھونڈ کر نکال لے گا. دوسرا امام کا جملہ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ اس تلوار کی زد میں آئے، اللہ جو بھی آئے وہ اپنی مرضی اور رضا سے آئے، کسی بستی میں رکنا نہیں کہ مبادہ کوئی ایسا ہو جو اپنی رضا سے نہ آیا ہو لیکن پھر بھی تلوار کی زد میں آ جائے. کربلا کی ایک اور کمال یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی گئے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنی رضا کو، حق کے راستے کو سمجھ کے گئے ہیں. پھر دوسرا امام کا تیسرا جو فرمان تھا وہ یہ تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پہ نہیں جاؤں گا جہاں پہ کھیتی ہو، جہاں پہ ہریالی ہو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جنگ مجھ پر مسلط کی جائے گی، میری شہادت ہونا ہے. اور پھر یہ نواسے کس کے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ان جملوں میں بھی، ان کے ان الفاظوں میں بھی ایک رحمت نظر آتی ہے کہ کسی بے گناہ کا میں لہو نہیں بہانا چاہتا، پروردگار کی قدرت کو، حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے کعبے کو بھی چھوڑا، اسی لیے مدینے کو بھی چھوڑا. اصل حکمت امام علی مقام کی یہ تھی. اچھا، پھر امام جس راستے سے کربلا پہنچے ہیں، جن راستوں پر گزر کر مقام شراف سے جب ان کا راستہ روکا گیا، کربلا کی طرف گئے، وہ وہی راستہ تھا جس سے جناب ابراہیم نینوا سے مکہ جناب اسماعیل کی قربانی کے لیے آئے تھے. بالکل وہی راستہ انہوں نے چنا جو جناب ابراہیم نے چنا تھا. گویا وہ تجدید کر کے آئے تھے کہ ذبح کرنی ہے، یہ اب اس ذبح کو ذبح عظیم میں بدلتے جا رہے ہیں. اچھا، آپ نے مکہ میں قیام کے دوران شیب ابی طالب میں رہائش کا تذکرہ کیا. میں تو شباب جب شیب ابی طالب کا تذکرہ کرتی ہوں، میرے تو
صبر اور حوصلہ میرا جواب دے جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے وہاں پر، بے شک، ایک دور تاریخ نے وہ دیکھا. بے شک، آج یہاں پر سیدہ سکینہ ہے، بے شک، آج گود میں سیدہ رباب کے سیدنا علی اصغر ہیں، کچھ دن آج سیدنا باقر پانچویں کم سن امام ہیں، وہ 2 سال کی عمر میں ہے. یہ اسی خانوادے کی شان ہے کہ جس خانوادے کی مخدرات عصمت اور بچے بھی یہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں. دیکھیے جی، یہ جو ان کی خون میں رضائے خدا کے لیے قربانیاں ہیں، کیونکہ امام علی مقام کا ایک جملہ ہے انہی کے خطبے کا کہ جو خدا کی رضا ہے وہ آل محمد کی رضا ہے. یہ اس کی مرضی اور اس کی رضا کے بغیر نہیں چلتے. آپ نے شعبہ ابی طالب کا ذکر کیا، جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ شعبہ ابی طالب کا محاصرہ شروع ہوا ہے نا، تو وہ کچھ مہینے کی ہیں، اور جب شعبہ ابی طالب سے باہر آئی ہیں تو وہ تقریباً کم و بیش 3-3.25 سال کی ہیں، کہ اتنی کم سن ہیں. اس عمر میں ان کی والدہ درختوں کی چھال کھا رہی ہیں. وہ شیر مادر جب پی رہی ہیں تو وہ درختوں کی چھال ہے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کھا رہی ہیں، اور اس وہ بچی گود میں ہے، وہ کم سن ہے. اور شباب ان قربانیوں کا تذکرہ ہم بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں. میں کہا کرتی ہوں کہ کبھی اپنے بچوں کو کوئی ماں ارادتاً یہ چیزیں دے کے دیکھے نا. بالکل بالکل. لیکن یہ قربانیاں آج امت مسلمہ کو اللہ کا شکر ہے ہم جس طرح یاد کروا رہے ہیں. ناظرین کرام، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم تک اسلام کن قربانیوں کے بعد اہل بیت اطہار نے پہنچایا. آج ہم اہل بیت اطہار سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، مگر پرامن دور کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنا اور تیغوں کے سائے میں تلواروں میں نماز عشق ادا کرنا بہت فرق ہے. اقبال نے کہا تھا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین. سلام شہدائے کربلا. بیدم وارسی نے پنجتن پاک کے نام بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. جی ڈاکٹر خانم، میں جب اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ مدینہ سے آپ اپنے نانا جان سے، اپنی والدہ سے اجازت لے کر رخصت ہو کر مکہ تشریف لائے ہیں، یہاں اپنی نانی جان سے رخصتی اور الوداع لے رہے ہیں. جیسے جناب سیدہ کی قبر اطہر سے وداع کر کے مدینہ چھوڑنا، قبر رسول صلی اللہ علیہ کو وداع کرنا، مسجد النبی محراب منبر کو وداع کرنا مشکل تھا، اور یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں کہ کس قدر مشکل ہے مدینہ کو چھوڑنا. اسی طرح مکہ چھوڑنا بھی امام کے لیے آسان اور نہیں پھر ہے. حج کا احرام کھول کر عمرے میں بدلنا اس کو. مکہ جہاں کعبہ ہے، جہاں نشانیاں ہیں اللہ کی، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں پر حجر اسود ہے، جہاں وہ مکہ جہاں پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر اطہر ہے، جناب ابو طالب کی قبر اطہر ہے، جسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں، ان کا وداع کرنا بھی امام کے لیے آسان نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں امام علیہ السلام 3 شعبان سے لے کر ذی الحج تک مکہ میں جو فرائض انجام دیتے رہے، تمام عمرہ میں آنے والوں کو، حج پہ آنے والوں کو، جو عمرہ کر کے چلے گئے ان سب کو پیغام دیا، حسین حق کی خاطر نکل رہا ہے، اور جو بھی حسین کے ساتھ دینا چاہے وہ دنیا و آخرت میں حسین کے ساتھ ہوگا. آخرت میں بھی حسین کے ساتھ، دنیا میں بھی. آج ہم دیکھتے ہیں سلام بر شہدائے کربلا، جو آپ نے عنوان رکھا ہے، شہدائے کربلا کو قیامت تک خراج تحسین کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو بھی حسین کے راستے میں تھا، حسین کے ساتھ دنیا و آخرت میں ساتھ جڑ گیا. آپ دیکھتی ہیں کہ امام علیہ السلام کو جہاں جناب خدیجہ کی قبر اطہر سے وداع کرنا مشکل تھا، کعبہ سے وداع کرنا بھی مشکل تھا. بے شک. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کہ امام تمہارے درمیان کعبے کی مثال رکھتے ہیں کہ تم کعبے کی طواف کے لیے خود آتے ہو، کعبہ تمہارے دروازے پہ چل کر نہیں آتا. اسی طرح تم امام کے دروازے پر چلے جاؤ، امام کسی کے دروازے پر نہیں آتا.
امام علی مقام کے رتبہ اور عظمت دیکھیے کہ آپ نے سب کو پیغام پہنچایا. آخری مرتبہ جب آپ نکلنے لگے جناب عباس سے فرمایا عباس انہیں ذرا مدینہ یاد کروانا, انہیں ذرا کوفہ یاد کروانا, ایسے لہجے میں خطبہ دینا, ایسے ہاتھ ہلانا کہ انہیں میرے نانا رسول اللہ بھی یاد آ جائیں اور انہیں میرے بابا علی کی جرأت اور شہامت اور خطابت بھی یاد آ جائے. آپ کعبہ کے چھت پہ چڑھے اور آخری خطبہ دیا کہ اے مسلمانوں, حاجیوں, کعبہ کے طواف کر رہے ہو جبکہ امام کعبہ تمہیں پکار رہا ہے, تم اس عبادت کو عبادت سمجھ رہے ہو اور یہاں امام حسین کی خون کی پامالی کا ارادہ کیا جا رہا ہے اور مولا پکار رہے ہیں اور تم مولا کی ندا پہ آواز لبیک بلند نہیں کرتے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں شباب کہ یہ لوگ وہ جو چھپے ہوئے خنجر ہیں وہ یہ صاف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ اللہ کی فراست سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ خنجر احراموں میں ہیں, 30 لوگ حاجیوں کے پیچھے ہیں. دیکھیے امام علی مقام اگر حرم کعبہ کو نہ چھوڑتے تو کردار یزید سامنے نہ آتا. اچھا, یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ یہ بظاہر عبادت کی نیت سے جانے والے حاجی ہیں مگر در پردہ دیکھیے کردار یزیدی ہے, کردار کوفی ہے, دھوکہ ہے, منافقت ہے. اللہ کے گھر میں بھی جا کر ان لوگوں کو اللہ رب الکریم کے شاعر کا اور اللہ رب الکریم کے نبی کی آل کا حیا نہیں آیا. بالکل, دیکھیے عبادت کا لبادہ اڑنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات کیا. اپنے ابلیس بھی سجدہ گزار تھا, لیکن جب وقت آزمائش آیا, جب حق پر چلنے کا راستہ آیا تو پھر ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا. عبادتیں حق پر راستے پر چلا تو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ قائم بھی رکھ سکیں. بالکل, عبادتوں کا کرنا اور ہے, عبادتوں پر قائم رہنا اور ہے. اپنی جبین کو سجدے میں زمین پر رکھنا اور ہے, لیکن اپنے نفس اور اپنے روح سے اس کے اعلیٰ ہونے کا میری اقرار تو کرنا آنکھوں اور سے ہے. کبھی جب میں ان ہستیوں کا ذکر پڑھتی ہوں سورہ کوثر اوجھل نہیں ہوتی. فصلی لربک کا لوگوں نے سمجھا سارا اسلام یہی ہے. بے شک, اللہ رب الکریم نے اسی آیت میں جوڑ کر بے شک فصلی لربک ونہر, اس کے ساتھ ونہر بھی جوڑ دیا کہ جب تک قربانی نہیں دو گے فصلی لربک کا بھی اس کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا. عبادت در حقیقت میں قربانی کا دوسرا نام ہے. بے شک, اور قربانی قرب سے نکلا ہے. قرب کا مطلب اس سے نزدیکی ہے, پروردگار سے قرب کا نام ہے. اور کہا ہے معصومین نے کہ نماز متقیوں کے لیے قربانی ہے, عبادت متقیوں کے لیے قربانی ہے. تو وہ جو عبادت کر رہے تھے اس وقت بظاہر احرام میں تھے اور حج کر رہے تھے, دراصل میں وہ عبادت قربانی کی نیت سے نہیں کر رہے تھے, قرب خداوندی کی نیت سے نہیں کر رہے تھے, وہ صرف ایک کعبے کے طواف لگا رہے تھے. اچھا شباب, اگر یہ ہستیاں ہاتھ اٹھا دیتی, دعا کر دیتے امام علی مقام علیہ السلام, تو کیا یہ آزمائش ٹل نہ جاتی؟ دیکھیے آپ نے دعا کا ذکر کیا, اس پر میں جناب عبد المطلب علیہ السلام رسول خدا کم سن ہیں, چند مہینے کے ہیں, عرب میں بارش نہیں ہو رہی, بہت مشہور واقعہ ہے جی. بارش نہیں ہو رہی, دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے صرف آسمان کی طرف اٹھایا ہے کہ پروردگار تجھے اس کا واسطہ بارش برسا دے. کہا اتنی بارش ہوئی کہ اسے روکنے کے لیے بھی دعا کرنی پڑی. یہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو ممکن ہی نہیں, ابھی لفظ زبان میں ہی کیوں نہ ہو, ہاتھ اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے, نگاہ سے اشارہ بھی کر دیں. مخلوقات تو میں سمجھتی ہوں ساری کی ساری مخلوقات ان کے تابع ہے. بالکل, سورہ لقمان میں کہا ہے نا کہ ہم نے مسخر کر دیا سب کچھ, اور مسخر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسخیر کر دینا, تابع کر دینا. جب یہ ٹھوکر مار کر پتھروں سے پانی نکال سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے. انہوں نے اپنی شوق شہادت سے اب اس راہ عظیمت کو چن کر آنے والی رہتی دنیا تک مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ جو امام حسین علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں وہ محمد حنفیہ کو جو خط لکھا اس خط میں نظر آتا ہے, انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدہ, میں کسی فساد کے لیے, کسی چرچے کے لیے مدینہ چھوڑ کے خارج نہیں ہو رہا, بلکہ میں اصلاح امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. کیوں؟ جد کی امت میں کون سا ایسے دڑار ہے جس کی اصلاح کے لیے مولا حسین 72 کی قربانی, بیویوں کی چادروں کے نذرانہ پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے. دیکھیے قرآن میں یہ آیت بار بار نظر آ رہی ہے, جس معاشرے میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ختم ہو جائے, اس معاشرے میں جب یہ عمل ختم ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ برائی کی تعریف کی جاتی ہے اور اچھائی کو دبا دیا جاتا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں
برائی کی ایسی تشہیر ہوتی ہے جیسے اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے. اور پھر امت مسلمہ کا تو آپ کی گفتگو کی روشنی میں اعجاز اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جی آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہی ہے. آج مسلمان ہونے پر فخر کرنے کی جگہ چہرہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آج اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برائی اس قدر عام ہو گئی. کاش صرف برائی عام ہوتی بلکہ برائی کو اچھی نگاہ سے دیکھنا اور اچھائی کو مغلوب کر دینا. امام علیہ السلام نے اس چیز کے لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو رہی ہے. دوسری بات دین رسول خدا میں اس قدر بدعتیں آ چکی ہیں کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں حلال حرام ہے، حرام حلال ہے. خانم اگر کسی کو کہیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں، کیا کریں؟ یہی بات ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب ختم ہو جائے. ہمارا فریضہ ہے امر بالمعروف کے جو شرائط ہیں، اشارے سے منع کرنا، پیار سے منع کرنا، اس کے بعد ذرا جدیت سے پھر بائیکاٹ کرنا. ایک غلطی جو ہماری ہے، ایمان کا درجہ یہ ہے کہ پہلے سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جتنی طاقت، جتنا آپ کے پاس منصب، جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے برائی کو ہاتھ سے روک دیں. یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے برا کہیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کو دل میں ضرور برا جائے. بالکل ہمارے ہاں الٹ ہے. جب کہیں برائی دیکھیں سب سے پہلے ہم آخری حربہ آزماتے ہیں. ہاں یہی وجہ ہے کہ ہمارے امر بالمعروف میں تاثیر نہیں ہے، نہی عن المنکر میں تاثیر نہیں ہے. موعظۃ حسنہ ہم وہ پیغام بھول جاتے ہیں. جی اگر ہم ان اصولوں کو اپنے اسلامی ممالک میں جاری و ساری کر دیں تو یقیناً بہت ساری برائیوں کی جڑ یہیں پر ختم جب ہو آپ سکتی یہ ہے. سب تذکرے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے توفیق دی. اللہ کریم تا قیامت اس کو جاری رکھے گا، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی توفیق دے. کیا نصاب کا حصہ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل کیوں نہیں ہونے چاہیے. ہم جب تک دیکھیے بچے کی تربیت اس کی شکم مادر سے شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آغوش مادر سے، پھر دوسرا جو اس کی زندگی میں سب سے بڑا اثر ڈالتا ہے وہ استاد ہے جس سے وہ پڑھتا ہے، وہ کتاب ہے جو اس کے ہاتھ میں آتی ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کتاب میں غیر ملکی شخصیات کو تو اجاگر کیا جاتا ہے لیکن ہماری اسلامی شخصیت کو اجاگر نہیں کیا جاتا. وہ ہماری تاریخ سے دہشت زدہ، خوف زدہ ہیں. ہمارے بچے سپرمین اور بیٹمین کو تو بہت سننا پسند کریں گے، دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی ماؤں نے کائنات میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے افکار کے بارے میں بتایا، مولا کائنات کی قوت کے بارے میں بتایا، مولا کائنات کے مارکوں کے بارے میں بتایا، خلفائے راشدین کے حلم و کرم کے بارے میں بتایا؟ بالکل اس کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہماری آواز اگر صاحبان حق تک پہنچ رہی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ آپ کا شکریہ، زرمینہ آپ کا پیشگی شکریہ. ناظرین کرام، ماں کی گود کی بات ہوئی. امام علی مقام علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو حق کا پرچم لے کر مکہ سے کوفہ و کربلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، ان کی اس گود کو میں سلام کروں گی جو ان کی والدہ کی ہیں. فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدات النساء مرضیہ صابرہ، جن کو ام ابیہا کا رتبہ ملا. مرکز پنجتن ذات خیر النساء، جن کا مخدومہ عالمی مرتبہ. ان پہ ہر دم درود، ان پہ ہر دم سلام. اللہ رب الکریم سے دعا ہے کہ وہ امام علی مقام علیہ السلام کا وہ مدینہ کو چھوڑنا، وہ مکہ کو چھوڑنا، وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دینا، اور اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا دوبارہ اس کربلا کو کربلا کے میدان سے لے کر مدینہ تک واپس لے کر آنا اور آج کے دن تک ہم تک پہنچانا. اس کے صدقے امت مسلمہ کو وہ پیغام دل سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پیغام حق انہوں نے کربلا میں دیا. اللہ رب الکریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اب میں زرمینہ آپ سے گزارش کروں گی کہ منقبت پیش کریں. گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، اپنے
لہو سے شمع جلانے چلے حسین، خم کھا گئی تھی جیسے براہیم کی کمر، خم کھا گئی تھی جس سے براہیم کی کمر، اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین، اس وزن کربلا کو اٹھانے چلے حسین، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، اور گہوار میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے، گہوار میں کیا تھا جو وعدہ رسول سے، وعدہ وہ آج اپنا نبھانے چلے حسین، وعدہ وہ اپنا آج نبھانے چلے حسین، گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، اور کچھ اس قدر تھی دین محمد کی فکر تھی، کچھ اس قدر دین محمد کی فکر تھی، گھر دے کے گھر خدا کا بچانے چلے حسین، گھر دے کے گھر خدا کا بچانے چلے حسین، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، اور جو بر سکے نوید کسی سے نہ جز حسین، جو بر سکے نوید کسی سے نہ جز حسین، سوکھے لبوں سے بات بنانے چلے حسین، سوکھے لبوں سے بات بنانے چلے حسین، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین، اپنے لہو سے شمع جلانے چلے حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین،